امریکہ کی اعلیٰ ترین عدالت کے تاریخی فیصلے نے صدارتی اختیارات، عالمی تجارت اور عالمی منڈیوں کو ایک ساتھ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی خطرات اور قومی ہنگامی صورتحال کے نام پر درآمدی ٹیرف عائد کیے تھے، جنہیں اب عدالت عظمیٰ نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد نہ صرف امریکی آئینی نظام میں اختیارات کی حد بندی پر نئی بحث چھڑ گئی ہے، بلکہ عالمی تجارتی معاہدے، ممکنہ رکوم کی واپسی اور سونے چاندی جیسی محفوظ سرمایہ کاری کی اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس پورے قضیے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قانونی پس منظر، پھر عدالتی دلائل، اس کے بعد صدارتی رد عمل، عالمی رد عمل اور آخر میں معاشی اثرات کو ترتیب سے دیکھا جائے۔ یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب صدر ٹرمپ نے ایک وفاقی قانون، جسے انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ کہا جاتا ہے، کے تحت موقف اختیار کیا کہ امریکہ کو درپیش بڑے تجارتی خسارے اور منشیات، خصوصاً فینٹانیل کی اسمگلنگ ایک غیر معمولی خطرے ہیں۔ اسی بنیاد پر انہوں نے مختلف ممالک کی درآمدات پر وسیع پیمانے پر محصولات عائد کر دیے۔ ان محصولات میں ایک حصہ چین، کینیڈا اور میکسیکو سے آنے والی اشیاء پر تھا، جبکہ دوسرا حصہ عمومی شرح کے طور پر تمام ممالک پر نافذ کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ اقدام قومی سلامتی اور معیشت کے دفاع کے لیے ناگزیر ہے۔ چھوٹے کاروباری اداروں اور بعض ریاستوں نے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا۔ ان کا موقف تھا کہ مذکورہ قانون صدر کو تجارت منظم کرنے کا اختیار تو دیتا ہے، مگر براہ راست ٹیکس یا محصول عائد کرنے کا واضح اختیار نہیں دیتا۔ نچلی عدالتوں نے ابتدائی طور پر اس دلیل سے اتفاق کیا، مگر معاملہ بالآخر سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ عدالت عظمیٰ نے 6 کے مقابلے میں 3 کی اکثریت سے فیصلہ دیا کہ صدر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اکثریتی رائے تحریر کرتے ہوئے چیف جسٹس جوہن رابرٹس نے واضح کیا کہ قانون میں ریگولیٹ کرنے اور درآمد جیسے الفاظ کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ صدر کو کسی بھی ملک پر کسی بھی شرح سے غیر معینہ مدت کے لیے محصول لگانے کا مکمل اختیار حاصل ہو جائے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ قانون میں محصول یا ڈیوٹی کا لفظ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور ماضی میں کسی بھی صدر نے اس قانون کی ایسی تشریح نہیں کی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر مقننہ کسی انتظامی عہدیدار کو غیر معمولی معاشی یا سیاسی اہمیت کا اختیار دینا چاہتی ہے تو اسے نہایت واضح الفاظ میں ایسا کرنا ہوگا۔ مبہم زبان کے ذریعے اتنا بڑا اختیار تفویض نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر ریگولیٹ کرنے کو ٹیکس عائد کرنے کے مترادف سمجھ لیا جائے تو اس سے آئینی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ آئین برآمدات پر ٹیکس کی ممانعت کرتا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اختلافی نوٹ میں جسٹس بریٹ کیوبا نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر ٹیرف غیر قانونی قرار پاتے ہیں تو حکومت کو درآمد کنندگان کو اربوں ڈالر واپس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ان محصولات کی بنیاد پر مختلف ممالک کے ساتھ بڑے تجارتی معاہدے طے ہوئے، اس لیے یہ فیصلہ عالمی سطح پر غیر یقینی پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے 2025 میں صرف ٹیرف کی مد میں 200 ارب ڈالر کمائے۔ فیصلے کے فوراً بعد صدر ٹرمپ نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے عدالت کے بعض ججوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس فیصلے کو خطرناک قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ایک نیا عالمی محصول نافذ کریں گے جس کی شرح 10% ہوگی، اور بعد ازاں اسے 15% تک بڑھانے کا اندیہ بھی دیا۔ اس بار انہوں نے ایک دوسرے قانون جسے سیکشن 122 کہا جاتا ہے کا حوالہ دیا، جو محدود مدت کے لیے 15% تک محصول کی اجازت دیتا ہے، تاہم اس میں بھی طویل مدت کے لیے مقننہ کی منظوری درکار ہوگی۔
صدر نے یہ بھی اشارہ دیا کہ اگر ٹیرف کے راستے میں قانونی رکاوٹیں آئیں تو وہ لائسنس فیس اور دیگر انتظامی ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے بیانات سے یہ تاثر ملا کہ وہ عدالتی فیصلے کو حتمی نہیں سمجھتے اور قانونی جنگ طویل ہو سکتی ہے۔ عالمی سطح پر بھی اس فیصلے کے اثرات فوری طور پر ظاہر ہوئے۔ چین نے اس فیصلے کا مکمل جائزہ لینے کا اعلان کیا اور امریکہ پر زور دیا کہ یک طرفہ اقدامات ختم کیے جائیں۔ چینی وزارت تجارت نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان محض آرائی کسی کے مفاد میں نہیں، توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ اعلیٰ سطحی ملاقاتوں میں تجارت اور ٹیرف مرکزی موضوع رہیں گے۔ یورپی یونین نے بھی اپنے تجارتی معاملات کا اثر نو جائزہ شروع کر دیا ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ چونکہ عدالت نے صدر کے پہلے اقدامات کو کالا دم قرار دیا ہے، اس لیے کئی ممالک اب بہتر شرائط کے لیے دباؤ بڑھا سکتے ہیں۔ اس صورتحال نے عالمی تجارتی منظرنامے میں غیر یقینی کی فضا کو گہرا کر دیا ہے۔ اس غیر یقینی کا براہ راست اثر قیمتی دھاتوں کی منڈیوں پر پڑا۔ عالمی سرمایہ کار جب بھی سیاسی یا معاشی بے یقینی محسوس کرتے ہیں تو وہ محفوظ اثاثوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا اور یہ اہم مزاحمتی سطحوں سے اوپر جا پہنچا۔ چاندی اور پلاٹینیم کی قیمتوں میں بھی تیزی آئی اور تجزیہ کاروں کے مطابق اگر تجارتی کشیدگی برقرار رہتی ہے تو محفوظ سرمایہ کاری کی مانگ مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس پورے معاملے کا سب سے اہم پہلو آئینی توازن ہے۔ امریکہ میں محصولات عائد کرنے کا بنیادی اختیار مقننہ یعنی کانگریس کے پاس ہے۔ اگر انتظامیہ ہنگامی قوانین کے تحت وسیع معاشی فیصلے کرنے لگے تو یہ اختیارات کی علیحدگی کے اصول کو متاثر کر سکتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں اسی توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، جبکہ دوسری جانب صدر کا موقف یہ ہے کہ تیز رفتار عالمی معیشت میں فوری فیصلوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر ہر بڑے اقدام کے لیے طویل کانگریسی عمل کا انتظار کیا جائے تو امریکہ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہی کشمکش اس پورے تنازع کی جڑ ہے۔ مستقبل میں معاملہ دو راستوں پر جا سکتا ہے، یا تو انتظامیہ محدود قانونی دائرے میں رہتے ہوئے نئے اقدامات کرے گی یا پھر مقننہ سے واضح قانون سازی کے ذریعے وسیع اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ساتھ ہی ممکنہ رقوم کی واپسی کے مقدمات بھی عدالتوں میں زیر سماعت آ سکتے ہیں جو ایک طویل مدت تک جاری رہ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ۔